وہ اعمال جو عورت کی زندگی میں پریشانیاں اور رزق کی تنگی کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض گھروں میں ہر وقت بے سکونی، لڑائی جھگڑا، مالی پریشانی اور دل کا سکون غائب کیوں رہتا ہے؟ بعض اوقات انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی برکت محسوس نہیں ہوتی۔ کیا اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے پیغامات گردش کرتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں 5 عورتوں کو ہمیشہ پریشان رکھنے کا فرمایا ہے، 5 عورتوں کو ہمیشہ غریب رکھا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہر بات کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کی جائے تو اس کے لیے مضبوط دلیل ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی خبر کی تحقیق نہ ہو تو اس کی چھان بین کر لیا کرو تاکہ نادانی میں کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلا دو۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی من گھڑت روایت پر نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعمال کا ذکر کریں گے جو مرد اور عورت دونوں کی زندگی میں پریشانیوں، بے برکتی اور مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ کسی انسان پر صرف اس کے عورت یا مرد ہونے کی وجہ سے ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مکمل انصاف کرنے والا ہے۔ جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ آیت ہمیں امید، سکون اور خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار تقوی اور نیک اعمال ہیں، نہ کہ جنس، مال یا حسب نسب۔ اب آئیے ان چند اعمال کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہر مسلمان خصوصاً خواتین کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات، نماز میں غفلت۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون پیدا فرماتا ہے۔ لیکن جب نماز کو معمولی سمجھا جائے، اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے یا ہمیشہ سستی کی جائے تو آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگتا ہے، گھروں سے برکت کم ہونے لگتی ہے اور انسان روحانی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، ناشکری۔ کبھی کبھی انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی نظر ہمیشہ اس چیز پر رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں۔ اسلام ہمیں شکر سکھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر انسان ہر وقت شکایت ہی کرتا رہے تو دل سے سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ تیسری بات، زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ بعض اوقات ایک جملہ پورا گھر برباد کر دیتا ہے۔ غیبت، بہتان، جھوٹ، طعنے، بدزبانی اور دوسروں کی عزت اچھالنا ایسے گناہ ہیں جو انسان کے اعمال کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوچئے، اگر ہماری زبان لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہو تو ہم اللہ کی رحمت کے کیسے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ اسلام میں کسی عورت یا مرد کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں 5 لوگوں کو ہمیشہ پریشان یا غریب رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے، درست بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے۔ آئیے اب مزید ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں جو انسان کی زندگی سے برکت، سکون اور خوشحالی کو کم کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات، والدین کی نافرمانی۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ خصوصاً ماں کی خدمت اور باپ کا احترام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن والدین سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کے دل دکھاتے ہیں یا ان کی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے رویے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ والدین کی دعائیں زندگی میں برکت کا خزانہ ہے، جبکہ ان کی ناراضی انسان کی خوشیوں کو کم کر سکتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کا موقع غنیمت سمجھیں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ پانچویں بات،
شوہر اور بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اسلام نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اگر بیوی بلاوجہ شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی عزت نہ کرے، گھر کا سکون برباد کرے تو یہ درست نہیں۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے، اس کے حقوق نہ دے، اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ گھر محبت، احترام اور صبر سے آباد ہوتے ہیں، ضد اور تکبر سے نہیں۔ چھٹی بات، حسد اور دوسروں کی نعمتوں پر جلنا۔ حسد ایک ایسا مرض ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کی دولت، کامیابی یا خوشیوں کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ساتویں بات، فضول خرچی۔ کئی لوگ اچھی آمدنی ہونے کے باوجود ہمیشہ تنگی کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ نہ بخل اچھا ہے اور نہ ہی بے جا خرچ کرنا۔ جو شخص اپنی آمدنی کو سمجھداری سے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آٹھویں بات، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی عزت، اعتماد اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ سچا انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، جبکہ جھوٹا شخص ایک دن ضرور بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، چاہے وقتی نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ ناظرین، یہ تمام باتیں صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی یکساں اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہر بندے کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اگر آج تک ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سچی توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں واقعی پریشانیاں ہیں، رزق میں برکت محسوس نہیں ہوتی، گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، یا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ اس کا بہترین حل بھی پیش کرتا ہے۔ آئیے ان اعمال کی طرف چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون اور رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا عمل، سچی توبہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی گناہوں سے مکمل پاک نہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ دوسرا عمل، استغفار کو معمول بنا لیجئے۔ رسول اللہ خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اب معصوم تھے۔ سوچیں، جب اللہ کے محبوب روزانہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ روزانہ ستغفرہ ابن و زینب و توبہ نلعین پڑھنے کی عادت بنائیں۔ استغفار دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل، صبر اختیار کرنا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے، لیکن جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ دنیا میں ممکن نہیں۔ لہذا اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، ہو سکتا ہے یہی آزمائش آپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو۔ چوتھا عمل، صدقہ کرنا۔ صدقہ صرف مالداروں کے لیے نہیں، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہوں سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔
5واں عمل قرآن کریم سے تعلق۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر روزانہ صرف 10 منٹ بھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سمجھنے میں لگائیں تو آہستہ آہستہ دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ 6واں عمل رشتوں کو جوڑنا۔ آج بہت سے لوگ معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا اور دلوں کو جوڑنا سکھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک اہم نصیحت۔ ناظرین، اگر کبھی سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ، تصویر یا ویڈیو نظر آئے جس میں لکھا ہو اللہ تعالیٰ نے فلاں 5 لوگوں کو ہمیشہ غریب رکھا ہے، یہ کام کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، تو فوراً یقین نہ کریں۔ پہلے تحقیق کریں کہ کیا واقعی یہ بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اسلام ہمیں بغیر تحقیق کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک غلط پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کا گناہ بھی پھیل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مستند علم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی صحیح دین پہنچائیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ اپنے دل میں اتار لیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ نہ کسی عورت کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے محروم رکھتا ہے اور نہ کسی مرد کو صرف مرد ہونے کی وجہ سے برتری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت، کامیابی اور بلندی کا معیار صرف ایمان، تقوی اور نیک اعمال ہے۔ اگر کسی عورت کی زندگی میں مشکلات ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ بعض اوقات آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی سخت آزمائشیں برداشت کیں لیکن انہوں نے صبر اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ میری ہر بہن سے ایک مخلصانہ گزارش ہے، اگر آپ گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر مالی مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے امید مت توڑیں۔ وہ رب جو رات کی تاریکی میں ایک چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا ہے، وہ آپ کے دل کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر دعا سے بھی خوب واقف ہے۔ بس اپنے رب کے دروازے کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، والدین کی خدمت کریں، اپنے شوہر، بچوں اور گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیے، ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور ہر صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ تمام خواتین کے نام ایک خصوصی پیغام۔ میری محترم بہنوں، آپ اپنے گھر کی زینت ہیں۔ آپ ایک بیٹی بھی ہیں، ایک بہن بھی، ایک بیوی بھی اور ایک ماں بھی۔ آپ کی اچھی تربیت سے پوری نسل سنور سکتی ہے۔ اپنی عزت، حیا، ایمان اور کردار کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہی ایک مسلمان عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ کسی کی دولت، خوبصورتی یا آسائشیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ نعمتیں عطا کی ہیں۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں وہ پوری دنیا بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ لہذا شکر گزار بنیں، صبر کرنے والی بنیں، اور اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ یقین رکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گی تو دنیا کی پریشانیاں بھی ہلکی محسوس ہونے لگیں گی اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کا مقدر بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، تمام مسلمان خواتین کی پریشانیاں دور فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور باعزت رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما۔
جو اولادہ کی خواہش رکھتی ہیں انہیں نیک اور صالح اولادہ عطا فرما۔ جو قرض اور مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح اور مستند اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قیمتی تاثرات کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ایسے ہی قرآن و سنت پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔